بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے بعد طائف کی طرف متوجہ ہو گئے، جہاں بنی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا۔ تقریباً 18 دن تک اس کا محاصرہ کیا، لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جعرانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور پر مار کر ان کے قیدی واپس کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ کر مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور ادائے عمرہ کے بعد مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی۔ 6 ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ طائف سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں جو مسلمانوں سے 14 میل کے فاصلے پر ہے بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان کہسالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے۔ اس پر مزید یہ کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی، لیکن جان نثاروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ پیش کی جو 900 اونٹ اور گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جمعیت لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔ تبوک جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا، ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عقید النصرانی کی طرف بھیجا اور پیش گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 15-20 روز وہی مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا تو واپسی کا ارادہ ہوا اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک 9 ہجری میں واپس مدینہ پہنچے۔ واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد درار حقیقت مسجد نہ تھی۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔